إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يقول الله جل جلاله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ انفال ہے. آیات نمبر 38 سے 40 تک سورہ انفال. سب سے پہلے تلاوت سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ. قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے. قل، یہ قال یقول سے ہے، فعل امر ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. قل بات کو کہتے ہیں، اور قل بات کو کہتے ہیں، اور قال یقول قولا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. للذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے. الذین یہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے الذی. الذی وہ شخص، اور الذین وہ لوگ. ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے. کفروا کفر سے، کفر کہتے انکار کرنے کو. تو آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے. کیا کہہ دیجئے؟ ان کا ترجمہ آئے گا اگر. ینتہو یہ نہیں سے ہے، انتہا سے ہے. ینتہو اگر یہ رک جائیں، باز آ جائیں، منع ہو جائیں. یغفر غین فارا سے ہے. یغفر غین فارا، غفران اسی سے ہے. غفران، یغفر بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا. لام کا ترجمہ آئے گا لیے، ہم ان کے لیے، ان کافروں کے لیے. ہم کی ضمیر جاتی ہے کافروں کی طرف. بخش دیا جائے گا لہم ان کے لیے، ان کافروں کے لیے. ما جو، ما موصولہ ہے، ما جو. قد کا ترجمہ آئے گا تحقیق. سلف کہتے ہیں جو گزر چکا ہے. اگر یہ رک جائیں، یہ باز آ جائیں کفر سے، شرک سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے، یغفر بخش دیا جائے گا ان کے لیے، ان کافروں کے لیے. ما جو، قد تحقیق، سلفا جو گزر چکا ہے. واو کا ترجمہ اور، ان کا ترجمہ اگر. یعودو عین واو دال سے ہے. عود، عود عربی میں کہتے ہیں لوٹنے کو، واپس آنے کو. اور اگر یہ لوٹیں اور واپس آئیں. فا کا ترجمہ پس، قد کا ترجمہ تحقیق. مضت ماضی سے ہے، پس تحقیق گزر چکا ہے. سنت طریقہ.
سنت اس کی جمع آتی ہے سنن، اور سنت طریقے کو کہتے ہیں۔ الاولین، اولین یہ جمع ہے اول کی، اولون اولین، اور اگر یعودو یہ لوٹیں واپس آئیں، یعنی کفر کی طرف، شرک کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقط مدد، بس تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا۔ وہ کا ترجمہ اور قاتلو، اور تم قتال کرو اور لڑو، ہم ان سے، ان کافروں سے تم لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ، لا کا ترجمہ ہوگا نہیں، تکونا ہونا، یہاں تک کہ نہ ہو، فتنتن کوئی فتنہ، کوئی آزمائش۔ وہ کا ترجمہ اور یکونا اور ہو جائے، الدین دین، کلہ کل کہتے ہیں سب کے سب، لل کا ترجمہ لیے، اللہ اللہ کے لیے، اور دین ہو جائے سب کے سب للہ اللہ کے لیے۔ فا کا ترجمہ پس، ان کا ترجمہ اگر، انتہاؤ یہ رک جائیں، باز آ جائیں یہ کافر۔ فا کا ترجمہ پس، انا بے شک، اللہ اللہ، بما با کا ترجمہ ساتھ ما اس کے، ساتھ اس کے، یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں، یعملون عمل سے ہے، جو یہ عمل کرتے ہیں، بصیر بصر سے ہے، بصر آنکھ کو کہتے ہیں۔ فإن اللہ پس بے شک اللہ، بما ساتھ اس کے، یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اللہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو بھی یہ کر رہے ہیں، اللہ دیکھنے والا ہے۔ وہ کا ترجمہ اور، ان کا ترجمہ اگر، تولو اعراض کو کہتے ہیں، اعراض کرنا، روگردانی کرنا، منہ پھیرنا، اور اگر یہ منہ پھیریں، روگردانی کریں، فا کا ترجمہ پس، اعلموا علم سے ہے، پس تم جان لو، علم رکھو، انا بے شک اللہ اللہ، مولا آقا ہے، حمایتی ہے، کم تمہارا، نعمہ کیا ہی اچھا ہے، المولا آقا، و نعمہ اور کیا ہی اچھا ہے، النصیر نصرت سے ہے، اور کیا ہی اچھا ہے اللہ نصیر مدد کرنے والا، اور کیا ہی اچھا ہے اللہ مددگار۔ یہ 3 آیاتیں ہم نے سورہ انفال کی لفظی ترجمے کے ساتھ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب آپ ان آیات کی تشریح آپ سنیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے جو کافر ہیں، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہہ دیجئے، جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا ہی انتو اگر یہ باز آ جائیں، رک جائیں، کس سے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ وما کان صلاتہم، ان کی جو عبادت تھی، عند البیت الا مکاء وتصدیہ، سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، تو اگر یہ رک جائیں، باز آ جائیں سیٹیاں مارنے سے اور تالیاں پیٹنے سے، اور اسی طرح اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جائیں، اسی طرح کفر سے، شرک سے یہ باز آ جائیں، تو اللہ ان کو انعام فرما رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یغفر لہم ما قد سلف، انعام یہ ہے کہ ان کے لیے جو بھی گزر چکا ہے سب کے سب معاف کر دیا جائے گا، سب کے سب بخش دیا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں نا، الاسلام یجب ما کان قبلہ، کہ اسلام جو پہلے گناہ ہے نا سب کے سب کو مٹا دیتا ہے۔ جو کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو، سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی آتا ہے، عمرے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو کوئی حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یغفر لہم ما قد سلف، تو آپ کہہ دیجئے کافروں سے کہ اگر یہ باز آ جائے، رک جائے، تو ان کے لیے جو گزر چکا ہے وہ بخش دیا جائے گا۔ یہ تو ہے اس آیات کریمہ میں، اس کے 2 حصے، ایک حصے میں کیا ہے؟ ایک حصے میں ترغیب ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے،
بشارت ہے، ترغیب ہے، رغبت دلانا، رغبت دلائے جا رہا ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر یہ رک جائیں، باز آ جائیں کفر شرک سے، تو کیا ہوگا ان کے لیے، انعام کیا ہے؟ جو گزر چکا ہے، جو گناہ یہ کر چکے ہیں، سب کے سب ان کے لیے بخش دیے جائیں گے۔ وَإِنْ يَعُودُوا، اور آگے ہے ترہیب، وَإِنْ يَعُودُوا تخویف ہے، ڈراؤ ہے، وَإِنْ، اور اگر یعودو یہ لوٹتے ہیں، پھر آتے ہیں، واپس آتے ہیں کفر کی طرف، شرک کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی طرف، یہ دوبارہ آتے ہیں، تو فقط، بس تحقیق گزر چکا ہے سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے، پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ نے جو سلوک کیا ہے، قرآن مجید میں جگہ بجگہ ان کا ذکر ہے، تو وہ گزر چکا ہے، یہ ان کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو پہلے یہ اگر یہ واپس آتے ہیں، لوٹتے ہیں، تو پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے۔ تو اگر یہ واپس آتے ہیں حد درمی کی طرف، مخالفت کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی طرف، تو پہلوں کا طریقہ ان کی آنکھوں کے سامنے۔ تو اس دوسری آیات میں، آیات کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں تخویف ہے، اس میں ڈراؤ ہے، اس میں ترہیب ہے۔ آگے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تو آپ کو بھی چاہیے کہ کچھ کر لیں، وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، کن سے؟ ان کافروں سے لڑتے رہو، ان کے خلاف قتال کرو، لڑو، ان سے لڑو، یہاں تک کہ حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، کوئی فتنہ باقی نہ رہے، کفر کا اور شرک کا، اور یہ جو فتنہ ہے، یہ سب کے سب، یہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّ لِلَّهِ، اور دین تابعداری اور دین یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہو جائے، ہر جگہ امن ہو، امان ہو، کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ، کفر بھی نہ ہو، شرک بھی نہ ہو، یہاں تک کہ دین تابعداری سب کے سب اللہ کے لیے ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ، بس بے شک اللہ جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی زبان سے کہتے کہ میں باز آ گیا ہوں اور دل سے باز نہیں آیا، تو اللہ نے فرمایا میں ان کے جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو ان کے سب کے اعمال میرے آنکھوں کے سامنے ہے، کوئی بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر یہ باز آ جائیں، رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ دوبارہ روگردانی کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، آخری آیات میں تسلی ہے کہ اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، فَعْلَمُوا، پس تم اچھی طرح جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا حمایتی ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا آقا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ اس آیات کریمہ میں تسلی ہے مسلمانوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سب کے لیے، کہ اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، پھر مخالفت کی طرف آتے ہیں، کفر و شرک کی طرف آتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا ساتھ ہے، اللہ تمہارا آقا ہے، اور اگر کسی کو اللہ مل جائے، نعم المولا، نعمہ، کیا ہی اچھے ہیں، کیا ہی اچھی بات ہے کہ اللہ کیا ہے، کسی کو مل جائے، اللہ مولا ہے، آقا ہے، حمایتی ہے، ونعمہ، اور کیا ہی اچھے ہیں، النصیر، مددگار، حمایتی اور مددگار، کیا ہی اچھے اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ تو یہ 3 آیات یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 3 آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب